نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني عن عمرو بن العاص قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتين رواه ابو داؤد بن ماجہ. سجدہ تلاوت کا بیان چل رہا ہے حدیث پاک میں، اور ہم پہلی فصل میں جس میں امام بخاری اور امام مسلم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تقریباً وہ حجت وہاں پوری ہو چکی ہے. کچھ باتیں ایسی رہتی ہیں کہ باہر سے کوئی شک و شبہ ڈالنے والا ڈال سکتا ہے، تو محدثین نے کوشش کی کہ وہ چیز بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیں جہاں سے شک اور شبہ ڈالا جا سکتا ہے. ویسے یہ حدیث پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا، ان کے راویوں کی چھان پھٹک بہت بڑا کام ہے. اگر عام آدمی صرف حدیث دیکھے گا تو راستہ نہیں پا سکے گا. الحدیث مضلۃ الا للفقہاء، اگر محض حدیث دیکھے گا تو ڈر ہے کہ راستہ بھٹک جائے. یہ اس کے لیے ہے جو فقیہ ہو، دینی سمجھ رکھتا ہو. یہ فقہاء کا کام ہے، محدثین کا کام بیان کرنا ہے. یہ دوا روش ہے محدثین، اور فقہاء جو ہیں یہ حکیم اور طبیب ہیں. یہاں دوا خانے میں آپ جاتے ہو نا، کتنی دوائیں رکھی ہیں، لیکن بیچنے والا کہتا ہے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا. ہم تو صرف دوا بیچنے والے ہیں. دیکھا ہے ایسا کہ نہیں ہے بابا؟ یہ تو دوا بیچتے ہیں بیچارے، یہ کیا جانے کہ کون دوا کہاں لگے گی کہاں نہیں لگے گی. اور جو جانتے ہیں وہ برائے نام ہے، سب اسے گہرائی میں نہیں جانتا. وہی حال ہے حدیث کے بارے میں، جو فقہاء جانتے ہیں محدثین کو بھی اس کی خبر نہیں. یہ سمجھ رہے فقہاء میں جیسے امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور ان کے تمام طلات میں صاحب، یہ فقیہ لوگ ہیں. یہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، بڑی باریکی سے حدیث کو دیکھتے ہیں، اور ان کے پاس ایک دو نہیں جانے کتنی ان کے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں. ایک دو حدیث دیکھ کے مسئلہ نہیں بناتے، یہ نہ جانے کتنی حدیثیں ان کے سامنے ہوتی ہیں. سب چھان پھٹک کے پھر پبلک کے سامنے رکھ دیتے. تو چاہیے یہ پبلک کو کہ یہ جتنے فقہاء ہیں، جتنے ائمہ مجتہدین ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے امام کو دیکھ لیں، اس حساب سے عمل کریں. حنفی طریقے پر، مالکی طریقے پر، شافعی طریقے پر، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے طریقے. کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، عمل کی بات ہے، کرتے رہو. کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. اب ایک ہی چیز بعض کے نزدیک صحیح ہے، بعض کے نزدیک نہیں صحیح ہے، کوئی جھگڑا نہیں. جس کے نزدیک ہے صحیح اس پر عمل کر لیں. نہیں ہے نہیں جھگڑے تو کوئی بات نہیں. جھگڑے کی بہت سی بات ہے بابا. علم اور جھگڑا جہل سے ہوتا ہے، علم سے نہیں ہوتا. علم آیا ہی تھا جھگڑا ختم کرنے کے لیے، اور جھگڑا وہیں ہوتا ہے جہاں علم نہیں ہوتا. علم کی کمی ہو جائے گی وہاں جھگڑا ہو جائے گا. جہاں علم کی گہرائی موجود ہے جھگڑا نہیں ہوگا. اب یہ دوسری فصل میں دیکھیے کیا ہے. عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ پڑھایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سجدہ. میں بتا چکا ہوں، کل 14 بتایا تھا، لیکن سب کے نزدیک 14 ہے. کہتے ہیں مجھے 15 بتایا قرآن میں. اس میں سے 3 جو ہیں وہ سورہ مفصل میں، سورہ حجرات سے لے کے آخر تک جتنی صورتیں سب مفصل کہلاتی ہیں. سمجھے آپ؟ اور یہ حجرات جو ہے جمع ہے حجرات. حضور کے بہت سے حجرے تھے جو اس کا ذکر آیا ہے حجرے کا، اسی پر اس کا نام ہے سورہ حجرات. تو وہاں سے لے کر کے 3 تو اس میں ہیں، اور وفی سورۃ الحج سجدتین، اور سورہ حج میں تو 5 کا ذکر کیا، 15 کا ذکر کیا، لیکن 5 کا یہاں تذکرہ کیا کہ 3 مفصل میں. لیکن فقہاء نے جو چھان پھٹک کے نکالا ہے وہ سب کے نزدیک 14 ہے الحمدللہ. تو یہ کوئی تو میں کی جگہ نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے کی جگہ ہے. جو جس امام کے پیچھے چل رہا ہے سب ہمارے امام ہیں. امام شافعی بھی ہمارے، امام مالک بھی ہمارے، امام احمد بن حنبل، امام اعظم تو ہمارے ہی ہیں، ہمارے سب ہمارے ہیں. جب سب ہمارے ہیں سمجھ لیں تو سب کا ادب سر آنکھوں.
لیکن عمل کے موقع پر ہم چونکہ حنفی ہیں امام اعظم کی طرف جائیں، بس اتنی سی بات ہے۔ ان کے ہاں بھی جو اعتدال پسند ہے وہ یہی ہے کہ سب ائمہ کے احترام کرتے ہیں، لیکن عمل کے موقع پر اپنے امام کی طرف جائیں، کوئی بات سمجھ۔ اب سورہ حج میں جو 2 سجدہ آیا ہے اس کے بارے میں کل بتا چکا ہوں، وہ اس میں ورکو آیا ہے، اور سجدہ تلاوت میں رکوع نہیں ہے، سیدھے سجدہ ہے، تو انہوں نے سجدہ صلاتیہ بنا دیا نماز والا، امام شافعی نے اس کو سجدہ تلاوت کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا تمام ائمہ کے لیے ایسے ہی ہے۔ اچھا یہ ائمہ بھی آپس میں سب اتنے متحد تھے کہ کیا بتائیں، یہ ماننے والوں میں زبردستی کچھ دن جھگڑا رہا، اس کے بعد پھر اتفاق ہو گیا، کچھ دن رہا جھگڑا، لیکن پھر چاروں کا اتفاق ہو، آپس میں ایک دوسرے سے بہت ملے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے، وہاں صبح کی نماز میں دعائے قنوت ہے نا شوافی کے یہاں، یہ امام شافعی اعظمیہ میں تھے، امام اعظم کے مزار پر تھے، وہاں آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو کسی نے کہا آپ نے بھول کر کے نہیں پڑھی کہ جان بوجھ کے؟ جان بوجھ کے نہیں پڑھی، کہا تو بڑی حیرت ہوئی، جان بوجھ کے؟ دیکھو یہ لوگ اتنے صاف گو ہیں، مومن کی صاف گوئی دنیا میں مشہور ہے، مومن حق کو ہوتا ہے صاف کو، جو صاف بات نہ کر سکے اسے چاہیے چپ رہے، جو حق بات نہ کر سکے وہ چپ رہے تو اس کی سلامتی ہے۔ سیدھے کہ نہیں میں نے جان بوجھ کے کہا، جان بوجھ کے نہیں پڑھی آپ امام؟ کہا ٹھیک ہے ہم امام ہیں سب کچھ، اور جملہ جو اس نے فرمایا کیفا اقنت بحضرت الامام وہ لا یقول بھی، اس بڑے امام کے مزار کے پاس میں کیسے قنوت پڑھتا، یہ اس کے قائل نہیں تھے، ان کے سامنے ان کی مخالفت کرتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، اللہ والے سب آپس میں جڑے ہیں، اور دنیا دار آپس میں خوب جھگڑا کر رہے ہیں، کسی سے صلح ہی نہیں ہے، کوئی نازک وقت آئے تو صلح کر لو، نہیں تو جھگڑے ہی میں رہو، کہیں کشتی پھنس گئی ہو تو وہاں صلح کر لو، یہ کیا یہ کون سی صلح، یہ کون سی جنگ ہے؟ تو اس کی جو ہے اس حدیث پر لوگوں کو مقال ہے، اس کو فقہاء نے تسلیم نہیں کیا، اس کی سند کو تسلیم نہیں کیا، جو سند راوی جو چین ہے راویوں کو اس کو نہیں تسلیم کیا۔ ایک حدیث اور سن لیجیے، ان عقبہ ابن عامر قال، عقبہ ابن عامر کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، فصلت سورۃ الحج، فضلت سورۃ الحج، بأن فیہا سجدتین، فضیلت دی گئی سورہ حج کو اس لیے کہ اس میں 2 سجدہ ہے۔ قال نعم، کہا ہاں، سرکار نے فرمایا ہاں، ومن لم یسجدهما فلا یقرأهما، تو جو ان کا سجدہ نہ کرے نہ پڑھے اس کو۔ اس کی سند پر بھی لوگوں کو، خود امام ترمذی کو بھی اس پر پتا، جو ذوف آتا ہے صرف راویوں کی چین پر آتا ہے، حدیث کوئی ضعیف نہیں، سب قوی ہے، جو حضور کا فرمان ہے سب قوی ہے اگر فرمان ہے تو، لیکن یہ صحیح اور حسن اور ضعیف یہ جو کچھ باتیں چلتی ہیں یہ صرف راویوں کی وجہ سے، روایت کرنے پر، جو روایت کرنے والا اگر مضبوط نہیں ہے تو اس میں ذوف آ جائے گا۔ بیان کرنے والے کے اوپر وہی بات جو صدیق اکبر بیان کرتے ایک عام آدمی بیان کرے اس میں وزن ہوگا، وہ نو نہیں ہوگا۔ وہی بات جو فاروق اعظم بیان کرتے ایک عام آدمی بیان کرے اس میں وزن ہوگا، نہیں ہوگا۔ وہی بات جو عثمان غنی بیان کرتے عام آدمی بیان کرے نہیں ہوگا۔ ارے مولا علی کا تو کہنا کیا، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ جو بیان کرے ایک عام آدمی ہے نا، بیان کرنے والے کے اوپر رہے۔ یہاں دنیا میں تو سب دھان باز پسیری سب بیان کرنے کہتے، سب بیان کرتے ہیں، ارے جانے دو بابا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، چھوڑ دو بھول جاؤ سب، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور، لاکھوں کروڑوں میں کوئی دیدور پیدا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے امام اعظم پیدا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے امام شافعی پیدا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے امام مالک پیدا ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے امام احمد بن حنبل پیدا، ان کے طرح مزہ سے یہ سب بہت آسان نہیں ہے۔ اب کچھ راویوں کے نام معلوم ہو گئے، چین معلوم ہو گیا، ٹھکانہ معلوم ہو گیا، پھولے پھرتے ہو، تخصص فی الحدیث کا تماشا کیا ہے انہوں نے۔ وہ کلام کی اسپرٹ پہچانتے ہیں کہ حضور کا کلام ہے کہ نہیں، فقہ وہ کلام کی اسپرٹ سے وہ سمجھ جاتے سوائے نبی کی یہ بات کر ہی نہیں سکتا کوئی۔ آپ کو مثال بتاؤں، آپ راویوں سے پہچانتے ہیں حدیث کو، وہ کلام کی اسپرٹ سے پہچانتے ہیں حدیث کو۔ آپ کو سند بتاتا ہوں، عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جن کے اوپر ناز تھا یہودیت کو۔ وہ آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ وہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں اور ان کا کلام کیسا ہے، آئے تھے دیکھنے کے لیے۔ اس وقت حضور خطاب فرما رہے تھے، جب یہ آئے تھے دیکھنے کے لیے اس وقت خطاب، اور کلام کیا چل رہا تھا سنا دو، یا ایھا الناس، حضور زیادہ تر یا ایھا الناس کہتے تھے،
اے لوگوں، اس لیے کہ وہ سب کے رسول ہو کے آئے تھے، کسی ایک فرقے کے نہیں آئے تھے، کسی ایک ملک کے نہیں تھے. زیادہ تر یا ایھا الناس سے خطاب کرتے تھے، ان کا خطاب عام ہوتا تھا. اب سب اپنے اپنے گروہ کو خطاب کرتے ہیں. بابا کیا بتایا جائے. یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، سلامتی کو پھیلاؤ، جنگ کو نہ پھیلاؤ، سلامتی کو پھیلاؤ. امریکہ کو جب سے نشہ چڑھا ہے تنہا سپر پاور ہونے کا، مسلسل جنگ میں ہے، ایک جگہ ختم نہیں ہوتی لڑائی، دوسری جگہ شروع ہو. جنگ پھیلاؤ، لوگوں کو ٹکڑیوں میں بانٹو، حکومتوں کو گراؤ، اپنی مرضی کے کٹپتلی لاؤ. یہ سب دھندے ہیں. تمام ممالک کے تمام مالی وسائل پر قابض ہو جاؤ اور ان کی جانوں کا ضیاع بھی جتنا ہو سکے کرو، ان کی جان بھی برباد کرو، مال بھی. یہ ان کے دھندے ہیں، یہ شاہوں کے دھندے ہیں. اب جس پر جتنی ان کی تعریف کرنی ہے آپ کر لو. آج بھی کچھ لوگ سپر پاور کہتے تھکتے ہی نہیں. ٹھیک ہے بابا، دیکھ لینا کچھ دن کے بعد یہ کہاں گئے ہیں. ایسے کتنے سپر پاور آئے، آج ایک ذرہ بتا نہیں سکتا کہ وہ کہاں دفن ہے. کتنے ہٹلر آئے، کوئی ذرہ نہیں بتا سکتا کہ کہاں دفن ہے. روئے زمین پہ سینکڑوں آئے چلے. دارا رہا نجم نہ سکندر سے بادشاہ، روئے زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے. یہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں، کمر باندھ لیا انہوں نے بھی. دیکھ لینا کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے. تو کہنے کی بات نہیں، انتظار کرتے رہو، تمہارے لیے سب کچھ. انسان، قدرت کہتی ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. آپ کہتے ہو سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے بائیڈن، سب سے زیادہ کمزور ہے. جب وہ حق پر ہو تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، باطل پر ہو تو سب سے زیادہ کمزور ہے. باطل کی کمزوری کو نہ پوچھو، اس کے بعد معلوم ہو جائے گا. چلو تو حضور خطاب فرما رہے تھے افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، سلامتی کو پھیلاؤ. یہ نہیں کہ صرف السلام علیکم کرو. نہیں، صحیح معنوں میں سب کی سلامتی چاہو، سب کی بھلائی چاہو. کر بھلا تو ہو بھلا، سب کا بھلا چاہو، سب کی بھلائی چاہو. حالانکہ تمہارے سب کی بھلائی چاہنے سب کی نہیں ہوگی، لیکن تمہارا تو ہو جائے گا. افشوا السلام. سن رہے تھے بڑے قاعدے سے. اب یہ بہت بڑے عالم ہیں یہودیوں کے، سن رہے ہیں افشوا السلام. وہ صلہ الارحام، اور وہ رشتہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اسے جوڑو، اسے توڑو نہیں. رشتہ جو خدا کا بنایا ہوا ہے اس کو جوڑو. باپ بیٹا بھائی برادر، جو رشتے کو جوڑو. حالانکہ رشتے دار ٹوٹنے ہی میں لذت محسوس کرتے، لیکن تمہارا کام ہے جوڑنا. یہ دین ہے. دنیا توڑنے پر ہے، دین جوڑنے پر ہے. اور جو جوڑتا ہے وہ دیندار ہے، جو توڑتا ہے وہ سب کچھ کر کے دیندار نہیں ہو سکے. جوڑے، وہ جوڑنے کی کوئی. اب دوڑنے کی دو صورت ہے. اگر وہ جسمانی طور پر جوڑنے میں نہیں کامیاب ہو رہا ہے تو روحانی طور پر کامیاب ہو جائے. روحانی طور پر جڑا رہے، اس کو برا نہیں ماننا، اچھی بات ہے. وسیل اللہ رہو، رشتے کو جوڑو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ نہیں کہ لوگوں کا کھانا کھاؤ، ہم کو یہ کہیں نہیں ملا کہ لوگوں کا کھانا کھاؤ، پلیٹ دیکھ کے سب جمع ہو جاؤ. کھلاؤ کی بات ہے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی. اطعام کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھلانے کی کوشش کرو. پھر کھلانے کے بعد اگر تم نے کھا لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن تم ہاتھ دھو کے صرف کھانے ہی میں جٹے ہو، یہ صحیح نہیں ہے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ لوگوں کو. یہ سب جو ہے معاملاتی زندگی سے ہے. گفتگو تینوں جملے یاد، افشوا السلام، صلہ الارحام، یہ سب معاملاتی زندگی سے متعلق ہے. کھانا کھلانا سب معاملاتی زندگی سے. کھانا کھلاؤ. اگر کل قدرت کو کتنی بار تم نے لوگوں کو کھلایا، کیا کہیں گے آپ؟ کہہ دینا ایک بار بھی نہیں. اور کتنی بار کھایا، کہہ دیا کہ خراب تھا، بلا کھائے اٹھے ہی نہیں. تو لقمے کے لیے بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، اور موتی لٹتے ہیں تو کچھ اس کو پڑھ ہی نہیں بیچارے کو. یہ حضور کا کلام کیا ہے؟ موتی ہے. موتیوں سے بھی اس کو نہیں تولا جا سکتا. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ. اب آخر میں آگے کہا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات کے لمحات میں اٹھ کے کچھ نماز پڑھ لو. اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. صلوا باللیل والناس نیام، رات کے کسی لمحے میں اٹھ کر کے سوتے سوتے کچھ نماز پڑھ لیا کرو. لوگ سوئے پڑے ہوں اور تم اپنے مولا کو منانے میں لگے ہوئے ہو. اور پھر فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ. یہ تو سب سے پہلے جو انہوں نے کہا عبداللہ ابن السلام، جب چہرے انور دیکھا حضور کہا لیس ھذا بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. سب سے پہلے یہ چہرہ دیکھنا یہ مین ہے. اس لیے کہ جو دل میں ہے وہ چہرہ بتاتا ہے. فیس از دی انڈیکس آف دی ہارٹ. دل کی ترجمانی ہے کسی دوسرے سے کرانے کے ضرور وہ چہرہ بتاتا ہے. اس احوال کا رنگ روح بس ہے شاہد، جو دل میں ہے میرے وہ منہ پر آیا ہے. چہرہ بتاتا کہ یہ کہاں ہے جناب. اللہ والے صرف چہرہ دیکھتے ہیں، حال نہیں پوچھتے ہیں. چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں. کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے جو آفتاب کو بھی شرمندہ کر رہا ہے. چمک دوڑ رہا تھا چہرہ.
سچے کا چہرہ جدا ہے، جھوٹے کا چہرہ معلوم پٹا پٹایا گھسا پٹایا کچھ بھی کرے کوئی چمک دمک نہیں پائے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے، اس کے بعد جب کلام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کہا سوائے نبی کی یہ کلام دوسرا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دنیا کے دھندے توڑنے پر ہیں، دین جوڑنے پر ہے۔ دنیا علم کو پھیلانا چاہتی ہے،